بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے میری پچھلی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو 6 بیسک عربک ورڈز سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پہچان کے لیے آپ انہیں صیغہ غائب کے 3 مذکر اور 3 مؤنث الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفظ کے آخر میں جڑ جاتے ہیں، اسی لیے انہیں اٹیچڈ پروناؤن بھی یا ضمیر متصلہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے قرآن کے کچھ لفظ دیکھتے ہیں جن میں یہ 6 ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ یہی ہے نا وہ 6 لفظ جو آپ کو یاد ہو چکی ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہو کا استعمال قرآن پاک میں کیسے ہوا۔ یہ وہ لفظ ہیں جن کے اینڈ میں جا کر ہو جڑا ہوا ہے۔ اندہ امہ وجہ حملت فبشر، مطلب اس کے ساتھ لکھے ہوئے۔ اینڈ والے کی میں وضاحت کرتی ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راضی ہو اللہ تعالیٰ اس ایک مرد سے۔ اسی طرح ہما کا لفظ ہے بیتہما لہما کتابہما مثلہما زینتہما۔ ان کے ساتھ ہما کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے ان دو مردوں کے لیے۔ بیتہما وہ ان 2 مردوں کا گھر، لہما ان 2 مردوں کے لیے، اسی طرح بقایا بھی ہے۔ ہم ان سب مردوں کے لیے یا وہ سب مرد، اکثرہم لہم ربہم اجرہم جنوبہم، یہ اس کے مطلب آپ خود بنا سکتے ہیں۔ مثلا لہم ان سب مردوں کے لیے۔ اسی طرح ہا وہ ایک عورت یا اس ایک عورت کے لیے۔ فی ہا بیتہا امہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا زینتہا، اس میں آپ کو بتاتی ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، راضی ہو اللہ تعالیٰ اس ایک عورت سے، یہ عموماً عورتوں کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہما کی، یہ فیمیل ورڈ ہے، میل والا ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس میں بھی ایک ہی جیسا ہے دونوں کا۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں بیتہما ان 2 عورتوں کا گھر، فصاحبہما ان 2 عورتوں کا ساتھی، فظلہما بس بہکایا ان 2 عورتوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اینڈ میں آتا ہے ہننا، اجورہن فانکحوہن فعظوہن فاتوہن اہلہن۔ ہننا یا ہننا کا مطلب ہوتا ہے وہ سب عورتیں یا ان سب عورتوں کے لیے، اجورہن ان سب عورتوں کا اجر، فانکحوہن بس نکاح کرو ان عورتوں سے، وغیرہ وغیرہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔